الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رواه البخاری و مسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ من مانی جیسا چاہیں جیسی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے وقت کی قدر کی ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز ادا کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سو جائیں. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد میں گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. اللہ اکبر. آج دیکھیے ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہے کہ 12 بجے تک 1 بجے تک جگتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی. فضولیات میں انٹرنیٹ پہ یا دیگر ذرائع ابلاغ کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی راتوں کو جاگنے میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ رات کے ابتدائی حصوں میں سو جایا کریں. اس لیے کہ جب رات کو ہم سو جائیں گے، اول مرحلے میں سو جائیں گے، تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو. اور یہ اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندوں کی خصوصیت ہے. لیکن کم ہی لوگوں کو میرے بھائی اور دوستو ہم اور آپ پاتے ہیں کہ جو اس شرف سے مالا مال ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیوں اور دوستو، عشاء کی نماز کے بعد میں گفتگو کرنا، عشاء کی نماز کے بعد میں مجلسوں کا انعقاد کرنا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی دینی مصلحت کے، میرے بھائیوں اور دوستو یہ مکروہ ہے. اس کو علماء نے ناپسند قرار دیا ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو ان احادیث کے تناظر میں یہ جائز ہے کہ انسان جو ہے مجلس منعقد کر سکتا ہے عشاء کے بعد میں، جیسے شادی بیاہ کا ہے یا اسی طرح سے دینی محفلیں ہیں. علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جواز کا پتہ لگایا ہے کہ جس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں وہ اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور رات بھی انہی کے یہاں گزارنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد میں اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جا کر کے گفتگو کیے ہیں، بات کیے ہیں، اپنے اہل و عیال سے بات کیے ہیں. تو اس سے محدثین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایک انسان ضرورت کے وقت گفتگو کر سکتا ہے، اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، محدثین نے اس حدیث سے بھی جو ہے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نصف رات کے وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے علاوہ سب کے سب لوگ سو رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سب کے سب سو رہے ہیں، تم ہی ایک ایسے خوش نصیب ہو جو اللہ کی عبادت میں نماز زندگی گزار رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے نوجوان بھائیوں،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی گزرے میرے بھائی اور دوستو، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ رب العالمین ہم سے مشقتوں کو دور کر دے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں انسان کو سو جانا چاہیے، تو ہمیں میرے بھائی اور دوستو عشاء کی نماز کے بعد میں سو جائیں، تاکہ ہم فجر کے وقت یا اسی طرح سے تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو خیر و برکت عطا فرمایا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے روزی روٹی میں نکلیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے۔ یہ ساری برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم رات کے ابتدائی مرحلے کے اندر یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو جایا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بغیر کسی ضرورت کے نیٹ کے اندر ملوث ہو جا کر کے راتوں رات جاگتے ہیں بغیر کسی فائدے کے، اللہ رب العالمین ان سب کو جو ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔